والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین محترم، خواتین اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے زیورات کے زکوٰۃ کے سلسلے میں. سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ زیورات جن کا استعمال عورتیں کرتی ہیں، عام طور پہ ان کی 4 نوعیتیں ہیں، جن میں سے ایک نوعیت زیور کی ایسی ہے جس پہ بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. زیورات کی 2 نوعیتیں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور چوتھی نوعیت زکوٰۃ کی وہ ہے جس کے سلسلے میں اختلاف ہے. اور آج کے درس میں اسی اختلافی مسئلے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، اور اس سلسلے میں جو راجح اور صحیح موقف ہے دلائل کی روشنی میں اس کو بیان کریں گے تاکہ بات مکمل طور پہ واضح ہو جائے. حضرات، زیورات کی وہ نوعیت جس پہ زکوٰۃ بالاتفاق واجب نہیں ہے، جس کی زکوٰۃ ہمیں ادا نہیں کرنی ہے، اس سے مراد وہ زیورات ہیں جو سونے اور چاندی کے علاوہ دوسرے قیمتی دھاتوں سے بنائے جاتے ہیں، جیسے بہت سے قیمتی پتھر ہیں، عتیق ہیں، الماس ہیں، اور جواہرات ہیں، معادن ہیں، جو بسا اوقات سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی دھات ہیں، قیمتی اشیاء ہیں، اور ان کے زیورات بھی بنائے جاتے ہیں، عورتیں استعمال کرتی ہیں. ایسے زیورات پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ صرف انہی زیورات کے اوپر ہے جو سونے اور چاندی کے ذریعے بنائے گئے ہیں. زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اصل ہے سونا اور چاندی جس پہ زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس طرح کے زیورات پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری نوعیت زیورات کی وہ ہے جو زیورات تو ہیں لیکن اس کو بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ اس کو محفوظ رکھا جائے، استعمال نہ کیا جائے، اور ضرورت کے وقت اس کو بیچ کر کے اس سے مالیت حاصل کی جائے، یا زیورات بنا کر کے انسان اس کا کاروبار کرتا ہے. تو ایسے زیورات یہ تجارتی نوعیت کے کہلاتے ہیں اور اس پہ بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. تیسری نوعیت ان زیورات کی ہے جو زیورات تو ہیں لیکن ان کا استعمال حرام ہے، شریعت نے ان کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پہ عورتوں کے لیے ایسے زیورات بنانا جس میں ذی روح کی شکل بنائی گئی ہو، جیسے ہار یا کوئی بھی ایسا زیور جس میں کسی جانور کی شبیہ یا کوئی تصویر بنا کر کے سانپ کی، بچھو کی، یا اس طرح سے دوسری چیزوں کی
زیورات اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا استعمال چونکہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے وہ مستعمل زیور سے نکل کر کے سونے اور چاندی کے ضمن میں داخل ہوں گے اور ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی میں وہ بھی داخل ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی مرد اپنے لیے سونے وغیرہ کی انگوٹھی بنا لیتا ہے، ہار پہن لیتا ہے، کڑے پہن لیتا ہے سونے کے، جس کا پہننا اس کے لیے حرام ہے، یا اسی طریقے سے سونے یا چاندی کے پلیٹ ہیں، پیالے ہیں، چمچے ہیں، یا دوسری اشیاء جو لوگ یا تو لاعلمی کی بنیاد پہ یا جانتے ہوئے بھی اس کام کو کرتے ہیں، تو اس طرح کے تمام چیزیں جن کا استعمال لوگ کرتے ہیں بطور زیور کے یا بطور نمائش کے، ان سب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ دو نوعیتیں زیورات کی، سونے چاندی کے زیورات کی ایسی ہیں جن کے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ تین نوعیتیں ہیں۔ چوتھی نوعیت جو زیور کی ہے، جس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، وہ یہ کہ سونے اور چاندی کے وہ زیورات جو اس لیے بنائے جائیں تاکہ عورتیں اس کا استعمال کریں، اور عورتیں چاہے وہ ہمیشہ استعمال کریں یا سال میں ایک بار یا دو بار استعمال کریں، کسی فنکشن کے موقع پہ یا کسی ضرورت کے تحت اس کا استعمال ہو، تو ایسے زیورات جو استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں، کیا ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے نا مختلف ہی رہا ہے شروع سے، اور اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات کو سمجھیں کہ آخر یہ اختلاف کیوں ہے، اس زیور کے زکوٰۃ کے سلسلے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ زیور کے سلسلے میں یا زیورات کے زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت کریمہ جس میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہو کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ جو دلائل اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے سلسلے میں، اولاً یا تو وہ عمومی دلائل ہیں، یعنی وہ آیتیں یا وہ حدیثیں جن میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ نکالنے پہ وعید سنائی گئی ہے، ان سے استدلال کر کے ان زیورات کے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن وہ حدیثیں مختلف فی ہیں علماء کے درمیان، یعنی اس کی صحت اور اس کی ضعف کے سلسلے میں شدید اختلاف رہا ہے۔ اس لیے یہ اختلاف جو ہم دیکھتے ہیں زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلے میں، اس کی دو بنیادی وجہ، ایک تو یہ کہ کوئی صریح اور صحیح دلیل کا نہ ہونا، اور دوسرے یہ کہ جو دلائل ہے وہ محتمل ہیں، ان کے اندر احتمال ہے، اور یا تو وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ صحیح کا مطلب وہ دلائل ہیں جو عمومی قسم کے ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو خصوصی دلائل ہیں زیورات کے سلسلے میں وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی صحت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ جن لوگوں نے زیورات کے اوپر زکوٰۃ کو واجب نہیں مانا ہے، اس میں علماء کی بڑی تعداد ہے۔ فقہی مذاہب میں سے تین مذاہب، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ان تینوں کا یہ موقف ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حنفیہ زیورات میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہ دو موقف ہیں، گویا کہ ایک رائے جمہور علماء کی ہے، زیادہ تر علماء کی ہے، اور صرف علماء نہیں، مذاہب فقہیہ نہیں، بلکہ
زیادہ تر صحابہ کرام، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ ایک صحابی کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کرام بالاتفاق یا کہ بالاکثریت اس بات کے قائل ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے قائل ہیں ان میں احناف ہیں، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ہے، اور ظاہریہ امام ابن حزم ظاہری، جن کے فقہی مذہب کو ظاہریت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ میں زیورات کے قائل ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں موقف میں صحیح کون ہے اور کس کے پاس دلائل صحیح ہے۔ جمہور کے نزدیک جو لوگ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہو کہ زیورات میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اگر زیورات میں زکوٰۃ واجب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور واضح طور پہ یہ بتاتے کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بیشتر صحابہ اسی بات کے قائل رہے ہیں، جن میں حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک اور دوسرے تمام صحابہ کرام ہمیشہ اس بات کے قائل رہے کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ حسن بصری کا ایک قول نقل کیا ہے علماء نے کتابوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ خلفاء کے زمانے میں کوئی بھی خلیفہ زیورات کے زکوٰۃ کا قائل نہیں تھا۔ تو یہ عام طور پہ وہ دلائل ہیں، اور انہی دلائل کی روشنی میں جمہور علماء نے زیورات میں زکوٰۃ کی وجوبیت کو نہیں مانا ہے، اور اس کے قائل ہے کہ یہ سونا اور چاندی ایک الگ نوعیت ہے، اور جب ہم زیور بناتے ہیں تو وہ اس کی ایک دوسری نوعیت ہو جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے مال سے نکل کر کے وہ گویا کہ استعمال کی چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مہنگا سے مہنگا گھر اپنے لیے بناتے ہیں، کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کی گاڑی استعمال کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ اسلام نے زکوٰۃ نہیں رکھا، اس لیے کہ یہ ذاتی استعمال کی چیزیں۔ اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے وہ زیورات جن کو انسانی ضروریات کے لیے یا زینت کے لیے عورتیں استعمال کرتی ہیں، وہ گویا کہ انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں، اور وہ زکوٰۃ کے مال سے خارج ہیں، اس لیے ان پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ دوسرا جو موقف ہے، جو علماء احناف یا ایک ظاہریہ جو زکوٰۃ کے قائل ہیں، ان کی دلیل عام طور پہ 3 حدیثوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اور یہ 3 حدیثیں ہیں، کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں 2 بڑی بڑی انگوٹھیاں میں نے پہن رکھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ فتحتہ نے یہ جو بڑی بڑی انگوٹھیاں آپ نے پہن رکھی ہیں، کیا آپ نے اس کا زکوٰۃ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ حسبک من النار، یہ جو ہے نا آپ کے، اگر آپ نے اس کا زکوٰۃ نہیں دیا تو یہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے اور بعض کتب حدیث کے اندر منقول ہے، لیکن اس حدیث کو قدیم علماء میں سے امام ترمذی، امام دارقطنی، امام بیہقی اور اس طرح کے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بعد کے علماء میں کچھ لوگوں نے اس کی تصحیح کی ہے، جیسے علامہ البانی نے خود اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور دوسرے علماء نے بھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کی راوی ہے، ان کے بارے میں خود یہ بات معروف ہے کہ وہ زیورات کے زکوٰۃ کی قائل نہیں تھی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی
اور اس میں جو شدید وعید جہنم کی سنائی گئی ہے، اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے واقف ہوتی تو وہ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل ہوتی۔ ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے پاس کچھ یتیم بچیاں تھیں اور وہ بڑے قیمتی زیورات انہوں نے ان کے لیے بنوائے تھے اور ان میں وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ یہ بات صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی اور تعامل کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زیورات بنوائے اپنے لیے، اوضاح من ذہب کے الفاظ آئے حدیث میں، سونے کے زیورات تھے۔ تو انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان زیورات کو کنز یعنی خزانہ کہیں گے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ کنز نہیں ہے، ورنہ یہ کنز۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث بھی حدیث کی بعض کتابوں میں مروی ہے، لیکن اس حدیث کو بیشتر علماء نے ضعیف قرار دیا، خود علامہ البانی نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے۔ تیسری حدیث حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ہے، اس میں ایک صحابیہ ہے اسماء بنت یزید بن سکر، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار میں ایک بچی کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی تو اس بچی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے سونے کے۔ تو پوچھا گیا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ یہ دونوں کنگن قیامت کے دن آگ کے کنگن میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ لوگوں نے زیورات میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے مختلف فی ہے، اور بیشتر متقدمین علماء محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ گویا کہ اس سلسلے میں جو 3 روایتیں مشہور ہیں عام طور پہ زیورات میں زکوٰۃ کے سلسلے میں، وہ تینوں کے تینوں روایتیں مختلف فی اور متکلم فی ہیں، اور اس میں متقدمین علماء محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کے متاخرین علماء میں سے کچھ لوگوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن کے اندر لکھا ہے کہ زیورات کے زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد امام ابن قیم، یہ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے۔ علماء اہل حدیث میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ متأخرین میں سے، وہ بھی زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے۔ تو یہ دلائل کا خلاصہ ہے، دونوں طرف کے دلائل آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زیورات کی جو نوعیتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ہمیں اس بات میں تمیز کرنی چاہیے کہ زیورات اگر استعمال کے لیے ہیں، جن کا استعمال عورتیں کرتی ہیں، چاہے وہ سال میں 1 بار یا 2 بار ہی کیوں نہ استعمال کی جائے، تو استعمال ہونے والے زیورات کے زکوٰۃ کے سلسلے میں صحیح موقف دلائل کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ البتہ وہ زیورات جو استعمال کے لیے نہیں بنائے جاتے ہیں، ہے نا، بلکہ اس کو بوقت ضرورت، حاجت کے لیے یا ضرورت کے لیے بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ایک طرح سے خزانے کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ زیورات کے سلسلے میں مختصر حکم ہے شریعت کا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔